نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دو نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، ایک میں ایمان کی لغوی اور اصطلاحی بحث، اور پھر اس کے بعد ایمان کا موضوع کیا ہے۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ ایمان حقیقی اور ایمان قانونی میں کیا فرق ہے، کیا درجات ہیں۔ جہاں تک کہ ایمان کے مراتب کا تعلق ہے، ایمان کے مراتب بے شمار ہیں۔ جتنی ایمان کی انسٹنٹیٹی ہے، اسی طرح جس کو ہم کہتے ہیں قوت یا شدت ہے، جس کو ہم علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے تعبیر کرتے ہیں، یہی ایمان کے مراتب ہیں۔ اور اسی طرح ایمان کی گہرائی اور گہرائی، یعنی جو اس کی ڈیپتھ ہے اور جو وسعت ہے، اس کے اعتبار سے بھی اس کے مراتب بے شمار ہیں۔ فرض کر لیں ایک ایمان ہے ایک عام دیہاتی کا، عام ایک آدمی کا، اور ایک ایمان ہے کسی عالم کا، کسی ولی اللہ کا، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ایمان ہے کسی صحابی کا اور ایک ایمان ہے کسی عام آدمی کا، ایک امتی کا، تو اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ بلکہ صحابہ میں بھی ایک ایمان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک ایمان ہے کسی عام صحابی کا، تو ان میں بھی بڑے مراتب ہوں گے، بڑے فرق ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، خاص کر یہ سورہ حدید میں، کہ آخرت میں اسی ایمان کے صلے میں جو چیز ملے گی کہ ایک انسان کے قلب سے نور پھوٹے گا، اور ایک جو ہے اس کے دانے ہاتھ سے اعمال کا جو نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یعنی ان کا جو نور ہوگا ان کے آگے دوڑتا ہوا ہوگا اور ان کے دانے ہاتھ میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کا وہ نور عطا فرمائیں گے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں ایک آدمی کا نور اتنا ہوگا کہ یہاں یعنی مدینہ سے لے کر یمن صنعاء تک اس کی روشنی ہوگی، جس کا آج ہم کو تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی ٹارچ، ایسی لائٹ ہو گے مدینہ سے لے کر یمن تک اس کی روشنی ہو۔ اور ایک جو ہے آدمی کا ایمان اتنا بھی ہوگا کہ بمشکل اپنے قدموں ہی میں دیکھ سکے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑے درجات ہو گئے، بڑے مراتب ہو گئے، یعنی ایک آدمی بمشکل اپنے قدموں میں دیکھ سکے، اور ایک جو ہے وہ اتنی لمبی اس کی نور کی جو ویو لینتھ ہو، جو لائٹ ہو، اس کی روشنی اتنی ہو کہ وہاں یعنی مدینہ سے یمن تک، صنعاء تک دیکھ سکے۔ تو یہ اس کے مختلف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے دو رخ ہیں، ایک ہے ظاہری ایمان اور ایک ہے باطنی ایمان، ایک ہے قانونی ایمان، اور اس کی مختلف جو تعبیرات یا شکلیں آئیں گی، بات ایک ہی ہے کہ ایک ہے ظاہری ایمان، ایک ہے باطنی ایمان، ایک ہے جو ہے قانونی ایمان اور ایک ہے حقیقی ایمان۔ اسی طرح ایک ہے لسانی ایمان، یعنی اقرار باللسان کے درجے میں، اور ایک ہے قلبی ایمان، تصدیق قلب کے درجے میں۔ اسی طرح ایک ایمان ہے اس دنیا میں معتبر ہے، اور ایک ایمان ہے کہ جو آخرت میں معتبر ہوگا۔ ظاہر ہے ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ دنیا میں ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اقرار باللسان پہ ہوگی، اور آخرت میں جا کر وہ اسی ایمان کی بنیاد جو فیصلے ہوں گے وہ تصدیق بالقلب پہ ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایمان مجمل کے الفاظ اگر ذہنوں میں دوبارہ دہرا لیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنی صفات اور اپنے اسماء کے حوالے سے۔ لیکن جو بات ہم نے کرنی ہے وہ کیا؟ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا زبان کے ساتھ، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ یعنی یہ دو رخ ہیں، دو درجے ہیں، ایک تصدیق بالقلب کا اور ایک ہے جو ہے اقرار باللسان کا، ایک ہے تصدیق بالقلب۔ اصل تو موضوع ہمارا وہ ہے، لیکن یہ دنیا میں نہ ویریفائی کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خفیہ چیز ہے، یہ دل کے اندر ہے، اور آخرت میں یہی ایمان معتبر ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیونکہ وہ ہے علیم بذات الصدور ہستی۔
اور لیکن اس دنیا میں جو ہے وہ فیصلہ کن شے جو ہے وہ ہے اقرار باللسان، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ یہ کافر ہے یا یہ مسلم ہے، یہ زبان سے تصدیق والا معاملہ ہے۔ تو دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے۔ لہذا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ذرا کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں مطالعے میں لانی ہوں گی، پھر اس پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں یہ آیات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعوے دار ہو، جب تم جو ہے اللہ کی راہ میں نکلو، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو تحقیق کر لیا کرو تم اس سے جو تم سے کہے السلام علیکم، کہے اس سے یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا کی مال و اسباب اس کی تلاش میں ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ کے پاس ہے کثرت سے غنیمتیں ہیں، یعنی بے شمار غنیمتیں ہیں اللہ کے پاس۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں فرمایا کہ جو اطاعت پیش کرنے والا ہے، سلام کرنے والا یا اطاعت پیش کرنے والے کو مومن تسلیم کر کے اسے پورے حقوق دیے ہیں، اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے جو پہچان ہے وہ ایک اور الفاظ میں کر دی۔ یعنی اس پہلی آیت میں تو کہہ دیا گیا کہ جس نے سلامتی ظاہر کی، یہ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ جو سلامتی ظاہر کرے یا جو السلام علیکم کہے، تو اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اس کو پورے حقوق دو۔ دوسری طرف کہا کہ اہل ایمان ہیں کون؟ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن تو وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک میں نہیں پڑے، کوئی ریب کے کانٹے اس میں نہیں بوئے، کسی قسم کا شک نہیں کیا اس ایمان میں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا، جد و جہد کی اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہ دو کیفیات کا ذکر آ گیا۔ ایک کیفیت یہ ہو گئی کہ باطنی طور پر یقین ہو، اس میں کوئی شک اور ریب کے کانٹے نہ ہوں، اور ظاہری طور پر جہاد کا مظاہرہ ہو، تو اولئک ھم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی یہ سچے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے کہ یہ مومن ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی مومن صرف وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک نہ کرے، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو کھپا کر اور مال لگا کر، صرف یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اپنے دعویٰ ایمان میں۔ تو سورہ حجرات کی اس آیت میں ایمان کے دو لازمی نتائج جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی ایک باطنی طور پر اور ایک ظاہری طور پر۔ انہی دو نتائج کو مزید تفصیل کے ساتھ سورہ انفال کے آغاز میں اور اختتام میں جو ہے بالکل وضاحت کی گئی کہ یہ دو رخ کیسے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ سورہ انفال کی جو آیت نمبر 2 تا 4 ہے اس میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کام جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، ان پر اللہ کی آیات سنائی جائیں، زادتہم ایمانات، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، و مغفرت و رزق کریم، اور بخشش بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت آخر میں، اس کی آیت نمبر 74 میں مزید اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے واضح کیا گیا، اس کو بھی ساتھ رکھ لیں گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں،
والذین آووا و نصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی، و نصروا اور مدد کی یعنی انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، یعنی و رزق کریم، اور باعزت روزی بھی ہے۔ تو یہ دونوں یعنی مومن کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ مکمل کی گئی دو پہلوؤں سے۔ تو اب ایک طرف جو ہے وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو تمہیں سلام پیش کرے یا اطاعت ظاہر کرے، تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں 94 میں آ گیا۔ دوسری طرف سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، اور جس کی تفصیل آ گئی سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور آخری 74 میں۔ اب اس طرح بات کو سامنے رکھ لیں اور کچھ احادیث کو جو ہے اس مطلب مشکل کو حل کرنے سے پہلے کچھ احادیث کا مطالعہ بھی ہم کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، اور علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس کسی نے بھی کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مخلصاً خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، تو وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی جس کسی نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اس حدیث میں ایک امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسے سزا ملے اور پھر جو بد اعمال کی اور پھر وہ جنت میں جائے، اور یہ سارا معاملہ ہو کر کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں تو جائے گا، لیکن حساب کتاب بھی ہوگا، اور اگر اس کے جو ہے وہ صحیح اعمال کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا تو غلط اعمال کی سزا بھگتے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے، یقولو، کہ آپ فرما رہے تھے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جس کسی نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر آگ حرام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ حرام کر دی، کہ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر آگ حرام ہے، لہذا جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جس میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جس کو روایت کیا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ چھوٹے گناہ ہوں تو یہ بات کہی گئی ہو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو، ان کے تقویٰ کو دیکھنا ہو، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرے۔ وہ فرماتے ہیں، آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ علیہ ثوب ابیض، اور وہ ایک سفید کپڑا جو ہے وہ اوڑے ہوئے تھے، وہ ہوا نائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ثم آتیتہ، اور میں پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وقد استیقظ، اور اب آپ جو ہے وہ بیدار ہو چکے تھے، فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا، علی ذالک، اسی پر، الا دخل الجنہ، مگر وہ جو ہے وہ داخل ہوگا پھر جنت میں۔ یعنی جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مر گیا اسی کیفیت میں، اسی حال میں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قل تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، کہ اگر اس نے کوئی زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، قال وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو پھر بھی۔ قل تو پھر میں نے پوچھا، وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، کہ اگر اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ہاں اگر اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اگر اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے اگر جو ہے وہ زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغَمِ أَنفِ أَبِي ذر، تو آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ کہ خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، اور آپ نے فرمایا خواہ
تیسری دفعہ جو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کے ناک کے علی الرغم، خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ایک طرف اس معنی کی احادیث موجود ہیں جن میں سے ہم نے چند ایک کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ فوری تقابل کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور نسائی میں یہ احادیث آئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الرسول اللہ قالا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یعنی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر حالت ایمان میں، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر حالت ایمان میں۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حالت ایمان میں بھی ہو اور چوری کرے؟ ولا یشرب الخمر حین یشربھا، اور نہ وہ شراب پیتا ہے، یعنی جب کہ وہ شراب پیتا ہے وہ مومن، اور حالانکہ وہ ایمان کی حالت میں وہ مومن ہو تو وہ شراب پیے، یہ یعنی ممکن نہیں کہ وہ حالت ایمان میں بھی ہو اور وہ شراب پیے۔ اسی حوالے سے کہا کہ ولا ینہب نہبۃ ذات شرف یرفع المسلمون الیہا ابصارہم حین ینتہبھا وہو مومن۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اچکا حالت ایمان میں ایسی چیز نہیں اٹھاتا جس کی کوئی قیمت ہو اور مسلمان کی نگاہ میں اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہو، یعنی مسلمانوں کی نگاہ میں اس کی کوئی چیز کی اہمیت ہو اور وہ حالت ایمان میں ہو تو وہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں کرتا۔ گویا کبائر کی وجہ سے ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی نفی ہو گئی۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا معاملہ ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو، یعنی مسند احمد میں، امام بہقی نے، ابن حبان میں سب نے اس کو روایت کیا ہے کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور آپ نے یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں کہ یعنی جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کو وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، یعنی جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں بڑی شدت کے ساتھ جو ہے یہ بات آئی ہے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور یہ بات بھی جو ہے وہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، متعدد جو ہے وہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو کہا جا رہا ہے یہ معاملہ کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، اس کی اظہار ثانی سے وہ چین میں نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کسی شاید بڑے گناہ کا تذکرہ نہیں کسی گناہ یعنی کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عرف عام کے مطابق جیسے ہم بڑا گناہ کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی، بلکہ زور دے کر 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں حضرت اسامہ بن زید کا، زید بن حارثہ، یعنی یہ زید بن حارثہ وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، اور بعد میں جب یہ ذکر آ گیا کہ کسی کو جو ہے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ زید بن محمد، تو انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو یہ اس حوالے سے یہ حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت اسامہ بن زید۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں انہوں نے ایک جو ہے وہ کافر کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، اور قریب تھا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیتے، تو کافر نے دیکھا کہ اب کوئی جو ہے وہ بچنے کی گنجائش نہیں ہے، میں ان کے پوری طرح قابو میں آ چکا ہوں، تو اس نے جھٹ پڑا جو ہے وہ فوری طور پر یہ بات کہی، جھٹ کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
تو اس موقع پر جو ہے وہ انصاری صحابی نے تو اپنا نیزہ روک لیا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ہلاک کر دیا اس کو، یعنی اپنا وار کر کے اس کافر کو ہلاک کیا۔ تو بعض روایات کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ خلش رہی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت دریافت کیا، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے وہ ان تک پہنچ گئی اور حضرت اسامہ سے دریافت کیا، اور معلوم ہونے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب کلمہ جو ہے وہ تم سے استغاثہ کرے گا اور اللہ کے سامنے استغاثے کے طور پر پیش ہوگا، وہ کلمہ جو ہے وہ آئے گا سامنے، تو اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے تو ہتھیار کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ صدقے دل سے کہہ رہا ہے یا ویسے کہہ رہا ہے؟ تو سوچو قیامت کے روز جب کلمہ جو ہے وہ استغاثہ لے کر آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے یہ جملہ اس تکرار کے ساتھ کہا کہ میں تمنا کرنے لگا کہ اے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ محسوس کی کہ اگر کلمہ آئے گا سامنے تو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا بات کروں گا۔ یعنی جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اسے تو سلامتی مل گئی۔ ان ساری احادیث کو، یہ چند ایک احادیث اور آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کے مطالعے کے بعد کچھ سوالات ہیں جو ذہنوں میں ابھرنے چاہیے، اور وہ سوالات آپس میں اس طرح تضاد کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ تو نمبر 1 کہ آیا تصدیق اور اقرار سے ہی نجات اخروی مل جائے گی یا عمل صالح بھی مطلوب ہے؟ یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تصدیق کر لی ہے اور اسلامی احکام کا اقرار کر لیا تو اس کا عمل صالح سے بھی کوئی تعلق ہے یا ویسے ہی مل جائے گی؟ تو عمل صالح نمبر 2 کیا ایمان کا جزو لازم ہے یا کوئی اضافی شے ہے؟ یعنی ایمان کا حصہ ہے، اس کا جزو ہے یا اضافی شے ہے؟ نمبر 3 کیا کبیرہ گناہوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یا وقتی طور پر اٹھ جاتا ہے یا اعلیٰ حال ہی باقی رہتا ہے؟ اسی طرح نمبر 4 کیا ایمان اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے یا اس کی کیفیت و ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ یہ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یقیناً یہ مشکل بھی ہیں، اور ان کو سمجھے بغیر ایمان کے موضوع پر گفتگو بھی مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا تاریخی اعتبار سے ذرا ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ یہ سارے سوالات ان احادیث کو، ان آیات کو، ظاہر ہے وہ لوگ ہم سے زیادہ احادیث کو اور قرآن حکیم کو پڑھنے والے تھے، انہوں نے پڑھ کر ان سے کیا نتائج نکالے، تاریخی اعتبار سے ہم ان کا جائزہ لیں تاکہ ہم صحیح صورتحال پر پہنچ سکیں۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادات کی تعبیر و توجیہ کے سلسلے میں متعدد گروہ پیدا ہوئے۔ تو سب سے پہلے ان کا ذرا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو گروہ اسلام میں پیدا ہوا وہ خوارج تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عمل صالح ایمان کا جزو لازم ہے، جزو لا ینفک ہے۔ اگر کسی جز کو ساقط کر دیا جائے تو اس کا کل بھی ساقط ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، لہذا اس کا نتیجہ یہ وہ نکالتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے خوارج کے اس عقیدے سے جو انہوں نے نکالا بھی کہ گناہ کبیرہ کا انسان جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، اس کے جان و مال مباح ہیں، حلال ہیں۔ یہ ان کا نتیجہ تھا کہ جس آدمی نے گناہ کبیرہ کر لیا اب اس کو قتل بھی کر سکتے ہو، اس کے مال کو بھی جو ہے وہ قبضے میں لے سکتے ہو، وہ کافر تھا اور مرتد تھا۔ بہرحال اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے بعد میں معتزلہ کا گروہ پیدا ہوا۔ ان کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ تقریباً ایک ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو عمل صالح ہے وہ ایمان کا جزو لازم ہے، اور اگر جز ساقط ہو جائے تو کل بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن ان کا فرق کیا ہے خوارج سے؟ وہ کہتے ہیں وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ یہ دو انتہاؤں یا دو منزلوں کے مابین، منزلۃ بین المنزلتین، یعنی دو منزلوں کے مابین ایک منزل ہے کہ نہ وہ شخص جو ہے وہ کفر کا جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے اور نہ مرتد ہوا ہے، یعنی اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔
لہٰذا نہ اس کا مال حلال ہے اور نہ اس کی جان جو ہے وہ مباح ہے، نہ وہ حلال ہے۔ تو یہ ان کا نتیجہ ایک نکلا اس فرق کے ساتھ۔ ان ساری احادیث اور جو بھی ہے مطالعے سے، جو بھی غور و فکر سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ اس کے بعد آتا ہے محدثین کا نمبر۔ تو محدثین حضرات کے نزدیک عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن گناہ کبیرہ سے نہ ایمان سے آدمی نکلتا ہے، نہ اسلام سے نکلتا ہے، نہ وہ کفر میں داخل ہوتا ہے اور نہ وہ مرتد ہوتا ہے۔ البتہ گناہ کے اعتبار سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت کے اعتبار سے۔ لہٰذا وہ ایمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید بالطاعت، یعنی وہ بڑھتا ہے اطاعت کرنے سے، وینقص بالمعصیت، اور کم ہوتا ہے معصیت سے، گناہ سے۔ تو یہ محدثین کا موقف جو ہے وہ رہا ہے کہ الایمان قول و عمل اور یزید و ینقص، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور عمل جو ہے وہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو ایمان کو جو ہے وہ عمل صالح کو ایمان کا جزو لازم سمجھ۔ اسی طرح احناف کا موقف یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق و اقرار کا، اور دل سے تصدیق کرنا اور عمل میں اقرار کرنا۔ نتیجہ جو ہے وہ محدثین والا ہی ہے۔ جن احادیث میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، احناف کی رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ایمان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کمال ایمان جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں جو موقف ہیں احناف کے یا محدثین کے، یہ اصل میں اہل سنت کا موقف ہے، اور یہی دونوں جو ہے وہ موقف قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے دوسری انتہا جو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پھر جو اور مکاتب فکر بھی گزرے، ایک تھے مرجیہ۔ مرجیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اعتقاد اور اقرار، یعنی تصدیق بالقلب اور زبان سے اقرار، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں کر لی ہیں، تصدیق شرط ہے، اگر یہ کر لی ہیں تو جیسے کوئی بڑی سے بڑی نیکی ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ وہ اس کو لاجیکل سینس میں لیتے ہیں۔ لاجیکل سینس میں اس طور پر کہ جب کوئی نیکی ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ایمان ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایمان ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تصدیق بالقلب کر لیا ہے، اقرار باللسان کر لیا ہے، تو دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اہل سنت کے ساتھ ان کا فرق صرف اس طرح سے ہے کہ اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سزا کے ساتھ جائے گا۔ اگر اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اعمال سیئہ کا پلڑا بھاری ہے، تو وہ پھر وہ سزا بھگت کر جائے گا۔ اس کے بعد اس کے ذرا اوپر کی طرف اگر جائیں تو ٹاپ پر آ جائیں گے کہ ایمان کرامیہ جو ہے، کرامیہ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے۔ باقی مرجیہ میں اور ان دونوں میں عمل کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو وہ جو آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوزخ میں جو نہیں جائے گا، اور بڑے سے بڑا گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد ہے اشاعرہ۔ اشاعرہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں صرف ایمان نام ہے اعتقاد کا، یعنی یقین قلبی کا۔ باقی اقرار شرط ہے جو احکام اور یعنی احکامات کے لیے، اجراء کے لیے، شریعت کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا اتنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اظہار کے لیے اصل شے تو تصدیق بالقلب ہے۔ اور اشاعرہ کے مسلک کی بنیاد وہ حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھے اور آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا معاذ بن جبل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، تو قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اور حضرت معاذ نے کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں اور متوجہ ہوں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا یا معاذ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اے معاذ، تو حضرت معاذ نے دوبارہ وہی الفاظ کہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ میں حاضر ہوں، میں پوری طرح متوجہ ہوں، ہمہ تنگوش ہوں، ثلاثاً، یہ بات 3 مرتبہ ہوئی۔ پھر قالا،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد، کوئی آدمی ایسا نہیں، یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، یعنی سچے دل سے اگر یہ گواہی دے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ آگ حرام کر دی ہے، کہ جو آدمی صدقے دل سے یہ گواہی دے دے۔ قال یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، افلا اخبر بہ الناس، تو کیا اس کی خبر میں لوگوں کو نہ کروں، فیستبشروا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، وہ تو پھر اسی پر تکیہ کریں گے، پھر اسی پر توکل لگا لیں گے۔ واخبر بہا معاذ عند موتہ تعصما، تو اس بات کی خبر کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے قریب، تاکہ وہ علم کو چھپانے کے گناہگار نہ ہوں۔ تو یہ وہ بات تھی، یہ وہ حدیث تھی کہ جس پر بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اور اشاعرہ نے اپنے مسلک کی بنیاد جو ہے وہ رکھی، اور اس حدیث سے واقعتاً پھر اشاعرہ اور مرجئہ کے موقف و مسلک کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل تشیع جو ہیں ان کا اور معتزلہ والا معاملہ تقریباً ان کے عقائد جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں، صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ اسلام سے تو نکل جاتا ہے، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ البتہ اہل تشیع نے جو ہے اسی دنیا میں یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ 8 جو ہے وہ موقف آئے ہیں، 1 4 وہ جو ایمان اور عمل صالح کو جو ہے وہ اکٹھا سمجھتے ہیں، یعنی عمل صالح کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور باقی وہ ہیں کہ جو اس کو عمل صالح کو اس کا جز نہیں سمجھتے۔ اگر میں ان موقف کو 4 انداز میں اگر سامنے رکھوں، ایک ترتیب سے دیکھوں، تو ایک آئے گا کہ صرف اقرار، کہ جس آدمی نے اقرار کر لیا، منہ سے کہہ دیا قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اعمال سے اس کی چھٹی ہو گئی۔ ایک یہ موقف ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب جو چاہے وہ کرے، جھوٹ بولے اور برے سے برا کام کرے، جو مرضی کرے، وہ اقرار اگر اس نے کر لیا تو کافی ہے۔ ایک آئی دوسری بات ہمارے سامنے آئی کہ صرف تصدیق، جیسے یہ اشاعرہ کا مسلک ہے کہ جب دل میں ایمان موجود ہے تو اقرار تو خود بخود ہو جائے گا، الا یہ کہ انسان مجبور ہو جائے، اور مجبوری جو ہے وہ انسان پر عمومی احکامات اس کے اوپر پھر لاگو نہیں ہوتے۔ تو ایک ہے کہ تصدیق ہو جائے، ایک نے کہا کہ صرف زبان سے اقرار ہو جائے۔ اور تیسرا معاملہ وہ جو تھا مرجحہ کا اور فقہائے احناف کا، یا اس میں بھی فرق ہے، یعنی تصدیق اور اقرار، کہ دل سے بھی تصدیق اور منہ سے بھی اقرار کرے، یہ مرجئہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ لیکن احناف کا اس میں صرف فرق یہ تھا کہ نہیں، وہ جو گناہ کی سزا پائے گا اور جنت میں جائے گا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تصدیق، اقرار اور عمل، یہ چوتھا موقف تھا، کہ یہ جو مسلک تھا معتزلہ اور خوارج اور ان سب کا، لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن ہم تو ابھی صرف فرق دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف اقرار کی بات کی، ایک نے صرف تصدیق کی، اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے تصدیق اور اقرار کی، اور ایک تھا تصدیق اقرار کے ساتھ عمل۔ تو بہرحال جس میں آ گیا خوارج کا معاملہ، تو وہ آ گیا تھا کہ جس کسی نے جو ہے وہ گناہ کبیرہ کر لیا وہ خارج ہو گیا، اور جان و مال جو ہے اس کے مباح ہو گئے، اور معتزلہ نے کہا کہ وہ خارج تو ہو گیا، لیکن محدثین اس کو خارج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو یہ اس ساری بحث کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلے ہیں۔ ان نتائج کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر 1، خوارج اور کرامیہ گمراہی کی انتہاؤں پر ہے، یعنی ایک انتہا پر خوارج ہیں اور ایک دوسری انتہا پر کرامیہ ہے۔ یعنی اگر ادھر سے ہم 2 سائیڈیں لیں تو خوارج کا کہنا کیا ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کر لے وہ ایمان سے خارج، وہ کفر میں داخل ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کی جان بھی اور مال بھی یہ بھی حلال ہے۔ اور کرامیہ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف اقرار کافی، جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اب وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال اب اگر دیکھیں
تو اسلام میں یا ہماری تاریخ میں ان دونوں گروہوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ خارج الاسلام ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ معتزلہ کا جو ہے وہ مسلک رہ جاتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ بات ان کی جو ہے بڑی مومل اور بے بنیاد ہے کہ اس میں کہ آدمی کسی منزل پر ہی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اس لیے ان کا جو ہے وہ معاملہ بے بنیاد جو ہے وہ ہماری تاریخ میں اور دین میں گنا گیا ہے۔ اب وہ تیسری بات جو تھی وہ جس کی وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ فقہائے احناف اور محدثین بشمول امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ علیہم کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام میں ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، تاہم آخرت کا فیصلہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے مطابق ہوگا۔ یہی وہ رائے ہے جو عادلانہ اور منصفانہ ہے، اور ہر دو طرح کے دلائل جو ہے وہ دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پھر ہمارے لیے ایک معاملہ سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس ساری بات کو آسان پیرائے میں کیسے سمجھیں، اور وہ بات وہیں سے پھر شروع ہو جائے گی کہ جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی جو ایمان کے جو دو حصے ہیں اور دونوں مطلوب ہیں، جو کہا گیا کہ ایک جس کو ہم کہیں گے قانونی ایمان ہے اور ایک ہے حقیقی ایمان یعنی تصدیق بالقلب والا۔ جہاں تک یہ قانونی ایمان ہے اس کا دار و مدار قول پر ہے اور یہی دنیا میں معتبر ہے، اسی کے اندر جو ہے انسان عمل کرتا ہے یا جو کھلم کھلا کفر یا شرک کا درجہ رکھتا ہو، یعنی اس کو یہ بات کہے گا کہ یہی دنیا میں معتبر ہے، اس درجے میں عمل ایک جداگانہ وجود بن جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی انسان ایسا عمل کرے جو کھلم کھلا کفر یا شرک کا درجہ رکھتا ہو، ورنہ عام کبائر کا معاملہ علیحدہ رہے گا، اس طرح عمل علیحدہ رہے گا اور ایمان علیحدہ رہے گا، یعنی قانونی اعتبار سے یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی، جس کا سب سے بڑا رکن زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے اور سارے ہی ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور دوسری بات کیا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ کا دینا، وَحَجِّ الْبَیْتِ، اور گھر کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور 5ویں بات یعنی رمضان کے روزے۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 باتوں کے اوپر جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ یہ ہے قانونی ایمان اور اقرار باللسان والی بات۔ حقیقی ایمان قلبی ایمان ہے، آخرت میں حساب کتاب اور فیصلوں کا دار و مدار اس حقیقی ایمان پر ہے۔ اس مرحلے پر اعمال صالحہ ایمان کا جز بن جاتے ہیں، کیونکہ یقین موجود ہو اور عمل نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے۔